ممتاز بی بی اور امیر خان اپنے بچوں شبیر، مبین اور ایک بیٹی سعدیہ کے ساتھ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹے سے گھر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اگر کچھ نہ تھا تو بہت سارے رشتے تھے جو کئی اشیاء سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ممتاز بی بی اور امیر خان کا بڑا بیٹا شبیر شہر میں نوکری کرتا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا مبین گاؤں کی ہی ایک گاڑی کا کنڈکٹر تھا اور بیٹی سعدیہ 7ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ ممتاز بی بی ایک بہن کا گھر بھی تھا ان کے قریب تھا اور بھائی بھی ان کے گھر کے پاس ہی رہتے تھے۔ بہن سے تو ان کے تعلقات اچھے تھے مگر بھائی ان کے کچھ ناراض ہی رہتے تھے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ ممتاز بی بی کچھ بیمار رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہو رہی تھی، کبھی سر میں کبھی پیٹ میں درد رہنے لگا، جو کوئی علاج بتاتا وہ کرتے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سعدیہ بیچاری بھی پریشان رہنے لگی۔ ابھی ماں کی پریشانی بھی ختم نہ ہوئی، ایک آفت ان پر ٹوٹ پڑی۔ سعدیہ کا چھوٹا بھائی مبین گاڑی سے گر گیا، اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کے سارے اخراجات گاؤں کے چودھری جن کی گاڑی پر مبین کام کرتا تھا انہوں نے اٹھائے۔ مبین 3 دن اسپتال میں بے ہوش رہنے کے بعد روتی ہلکتی ماں اور بہن کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ پہلے بیمار اور پھر جگر گوشے کی جدائی میں ممتاز بی بی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ چارپائی سے لگ گئی۔ امیر خان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس کی جیسی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ممتاز بی بی اپنے دکھوں کا بوجھ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور اس جہاں سے فانی سے کوچ کر گئیں۔ امیر خان اور سعدیہ کے بھائی کا جیسے سب کچھ اجڑ گیا۔ امیر خان چپ کی مہر لگ گئی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور رمضان کا مہینہ آ گیا۔ پہلے تو سعدیہ آس پڑوس سے کھانا وغیرہ بنوا لیتی لیکن اب تھوڑا مسئلہ ہو گیا۔ وہ اگر اتنی چھوٹی نہیں تھی تو اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھا سکے۔ امیر خان اندر ہی اندر بیوی اور بیٹے کے غم میں گھل رہا تھا۔ سوا بیوی ممتاز بی بی کا چیلم ہی گزرا تھا کہ امیر خان بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ سعدیہ اور شبیر اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ اب سعدیہ کی خالہ جو ان کے گھر کے پاس رہتی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ شبیر کی شادی کر دی جائے۔ بھابھی کے آ جانے سے سعدیہ بھی بہل جائے گی اور شبیر کو بھی سہارا مل جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ اتنے میں شبیر نے بتایا کہ ممتاز بی بی اپنی زندگی میں اس کے لیے رشتہ لے کر ایک خاتون کے ہاں گئی تھی۔ وہ پھر امی بیمار ہو گئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی گھر میں شادی کروں جہاں میری ماں چاہتی تھی۔ پھر وہ لوگ رشتہ لے کر ان کے یہاں گئے، انہوں نے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور جلدی ہی شادی ہو گئی۔ شبیر کی بیوی عائشہ کے آنے سے گھر میں رونق آ گئی۔ بھابھی کے آ جانے سے سعدیہ بھی بہت خوش تھی اور شبیر بھی تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہ گئے۔ سعدیہ کے چچا نے سعدیہ کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا لیکن شبیر نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، ہمارے ماں باپ کی زندگی میں آپ کی ان سے بنتی نہ تھی اور اب میں آپ کو بہن کا رشتہ کیسے دے دوں؟ اس بات پر ان نے تمام تعلقات توڑ کر چلے گئے۔ جب دکھ اور ناکامیاں انسان کی زندگی میں دخل انداز ہوتی ہیں تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ سعدیہ اور شبیر کی خالہ جو کہ ماں کے بعد ان کا سہارا تھی، ان کو کوئی جان لیوا بیماری نے آ پکڑا اور وہ کچھ دن شہر کے بڑے ہسپتال میں رہنے کے بعد اس جہاں سے فانی کوچ کر گئیں۔ سعدیہ اور شبیر کے لیے ایک نیا دکھ آ پڑا۔ انسان بھی کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ خالہ کے جانے کے بعد ان کا دکھ پھر سے تازہ ہو گیا۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے تھے۔ وقت سب سے بڑا محرم ہے جو بڑے بڑے زخم کو بھی آہستہ آہستہ بھر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر سعدیہ کے ماموں نے سعدیہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو شبیر نے ہاں کر دی۔
منگنی کے نام پر بس زبان دے دی گئی۔ اس کے بعد سعدیہ اور اس کی بھابھی عائشہ شبیر کے ساتھ شہر چلی گئیں، جہاں پر شبیر کام کرتا تھا۔ عائشہ اچھی بیوی اور اچھی بھابھی ثابت ہوئی۔ وہ سعدیہ کو کھانا پکانا اور گھرداری سکھاتی اور جلدی سعدیہ کے ساتھ گھل مل گئی۔ جب بھی شبیر کو ملازمت سے چھٹی ملتی، وہ سعدیہ اور عائشہ کو لے کر گاؤں آتا، جہاں اس کے ماں باپ اور پیارے بھائی کی یادیں تھیں جنہیں وہ بھلا کر بھی نہیں بھلا سکتے۔ شبیر اور سعدیہ کی زندگی میں اگرچہ پہاڑ جیسے دکھ آئے تھے اور ان کی زندگی میں دکھوں کی داستان تھی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، بالآخر خوشیاں ان کی مقدر بن گئی۔